أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذا من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك سبحان الله وأرسلناك للناس رسولا سبحان الله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. جزاک تم جہاں بھی ہو تمہیں موت پہنچ کر رہے گی اگرچہ تم مضبوط محلوں میں ہو، اور انہیں اگر کوئی بلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے. اے محبوب آپ فرما دیجئے سب اللہ کی طرف سے ہے. بس کیا ہو گیا اس قوم کو کہ بات سمجھنے کے قریب تک نہیں آتی. جو تجھے بھلائی پہنچے وہ اللہ کی جانب سے، اور جو تمہیں برائی پہنچے وہ تیرے اپنے نفس کی وجہ سے. اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کی رسالت پر اللہ کافی گواہ ہے. وآخر دعوانا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غار کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. قبلہ صاحب کی لکھی نعت پیش کر رہا ہوں. او جاتے رنجو غم سب دور مدینے میں، ہو جاتے ہیں رنجو غم سب دور مدینے میں. آتا ہے نظر ہر کے مسرور مدینے میں، آتا ہے نظر ہر کے مسرور مدینے میں. پڑھ کے طلال بدرو سب خوشیاں منا
تلال بدرا سب خوشیاں مناتے تھے، اس چاند کا چمکا تھا جب نور مدینے میں، اس چاند کا چمکا تھا جب نور مدینے میں، ہے آیا جاؤ کا میں آسیوں کو مجدہ، ہے آئے جاؤ کا میں آسیوں کو مجدہ، ہوتے ہیں گناہ سارے مغفور مدینے میں، ہوتے ہیں گناہ سارے مغفور مدینے میں، آپ پہنچے ہو طیبہ میں، اب مانگ لو جو چاہو، آپ پہنچے ہو طیبہ میں، اب مانگ لو جو چاہو، ہوتی ہیں دعائیں سب، ہوتی ہیں دعائیں سب منظور مدینے میں، ہوتی ہے دعائیں سب منظور مدینے میں، کس سمت گئے آقا یہ سب کو پتا ہوتا، کس سمت گئے آقا یہ سب کو پتا ہوتا، خوشبو تھی پسینے کی، خوشبو تھی پسینے کی مشہور مدینے میں، خوشبو تھی پسینے کی مشہور مدینے میں، کتنا ہی کشادہ ہو پڑ جاتا ہے تنگ دامن، کتنا ہی کشادہ ہو پڑ جاتا ہے تنگ دامن، ہوتی ہے سخاوت یوں بھرپور مدینے میں، ہوتی ہے سخاوت یوں بھرپور مدینے میں، کش کو ہٹا سائل کیا اس کی ضرورت ہے، کش کو ہٹا سائل کیا اس کی ضرورت ہے، بن مانگے عطا کا ہے دستور مدینے میں، آتا ہے فقیروں سے انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود ہی کہ منگتے کا بناؤ، منگتے تو ہے منگتے کوئی شاہوں میں بتا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، کشکول ہٹا سائل کیا اس کی ضرورت ہے، بن مانگے عطا کا ہے دستور مدینے میں، بن مانگے عطا کا ہے دستور مدینے میں، پائی تھی شفا اس نے آقا کے وسیلے سے، پائی تھی شفا اس نے
آقا کے وسیلے سے آیا تھا جو آنکھوں سے معذور مدینے میں، آیا تھا جو آنکھوں سے معذور مدینے میں۔ لو عشق محمد کی سینے میں جلا رکھو، لو عشق محمد کی سینے میں جلا رکھو، ہو تم کو اگر جانا منظور مدینے میں، ہو تم کو اگر جانا منظور مدینے میں۔ مقدر ہے شاعر کے پلاتے ہیں آقا اسے بھر بھر کے، شاعر کے پلاتے ہیں آقا اسے بھر بھر کے، رہتا ہے تبھی دائم، رہتا ہے تبھی دائم مخمور مدینے میں، رہتا ہے تبھی دائم مخمور مدینے میں، ہو جاتے ہیں رنج و غم سب دور مدینے میں، آتا ہے نظر ہر ایک مسرور مدینے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، صدق اللہ العظیم۔ موت کے سلسلے میں اور دنیا سے رخصت ہونے کے سلسلے میں ہماری گفتگو چند ہفتوں سے چل رہی ہے۔ ابھی جو آیت قاری صاحب نے پڑھی ہے یہ بھی اس موضوع کی مناسبت سے اللہ پاک نے ایک بڑا اٹل قانون ہے ایک، وہ جس کے بارے میں کوئی استثناء اللہ پاک نے نہیں رکھی ہے، کوئی ایکسیپشن اس میں نہیں ہے، وہ یہ کہ ہر آدمی نے مرنا ہے، وہ کسی حالت میں ہو، وہ کوئی آدمی ہو، اس نے بہرحال مرنا ہے۔ یہ تو اللہ پاک نے جو آیت انہوں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہوگے یدرککم الموت، موت نے بہرحال تمہارے پاس پہنچ جانا ہے۔ ولا کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم چونے گاچھ قلعوں میں بند ہو اور بہت پختہ محلوں میں رہتے ہو اور ہر طرف سے آنے کا راستہ بند کر دیا جائے، لیکن ملک الموت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، جب موت کا وقت آئے گا تو ملک الموت جو اس کام پر مقرر کیا گیا ہے وہ تمہارے پاس آ پہنچے گا، اس کے آنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے، کوئی اس کو آپ ساؤنڈ پروف بنا دے، کوئی آپ ہر ریز سے اس کو بچانے والے کسی شیشے میں داخل کر دیں آدمی کو، جب وقت موت کا آئے گا تو ملک الموت کو آنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ہے اس نے موت کو بہرحال چکھنا ہے، اس میں کسی نیک بد کی کوئی بات نہیں ہے، اچھا ہو برا ہو، ولی ہو بزرگ ہو، عالم ہو فاضل ہو، پیغمبر ہو، حتیٰ کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ہر ایک نے جو ایک وقت مقرر ہے اس نے اپنی زندگی میں گزار کر بہرحال اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ تو یہ ایک قانون ہے جس میں استثناء کوئی نہیں ہے۔ اب آدمی کو یہ کوشش کرنی تو فضول ہے کہ میں موت سے بچ جاؤں، عملاً تو ممکن نہیں ہے یہ بات، نہ کوئی مومن بچ سکتا ہے، نہ کافر بچ سکتا ہے، نہ کوئی سائنسدان بچ سکتا ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ مرنا جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے، مرنا برے طریقے سے نہ ہو،
اچھے طریقے سے ہو جائے، اور اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سارا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ زندگی اس طرح سے گزاری جائے کہ مرنا آدمی کا اچھا ہو جائے، مرنا عمدہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے کیا طریقے ہیں؟ یہ سارا اسلام کی بڑی تعلیمات کا بڑا حصہ یہی ہے، اور اصل دار و مدار اعمال صالحہ، نیک اعمال اور نیک لوگوں کے ساتھ تعلق، یہ دو چیزیں بڑی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ جب آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو یہ چیزیں بڑی کام آتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی موتیں جو ہیں وہ کیا عمدہ موتیں ہوتی تھیں کہ آدمی کو رشک آتا ہے، اور ہر مومن کا جی چاہتا ہے کہ کاش مجھے بھی ایسی موت نصیب ہو، مگر وہ کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ وہ تو انہی کا مقدر تھا جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور جو وہاں ان کے پاس رہ کے اپنا سب کچھ ان پر لٹایا کرتے تھے، تو پھر ان کو موتیں بھی اس قسم کی نصیب ہوا کرتی تھیں۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شامل تھے، غزوہ بدر میں زخمی ہو گئے، بدن پر جو گھاؤ لگے وہ تو لگے ہی، پنڈلی بھی کٹ گئی، اور پنڈلی کٹ گئی تو اس زخمی حالت میں مسلمانوں نے حضرت حمزہ اور حضرت علی نے ان کو اٹھایا، اور اس میدان کارزار سے باہر ریگستان تھا، ریگستان میں لا کر لٹایا۔ وہاں ان کے بدن سے، جسم سے، ہر جگہ سے خون ابل رہا تھا، اور کٹی ہوئی پنڈلی جو تھی اس میں سے بھی گودا نکل کر اس زمین میں جذب ہو رہا تھا۔ جان کنی کا عالم تھا، تکلیف ظاہر ہے بہت شدت کی تکلیف تھی، زخمی جسم تھا، چور چور بدن تھا، تکلیف میں تھے۔ لیکن اس عالم میں ان کی ایک تمنا دل میں مچل رہی تھی، تڑپ رہی تھی کہ کاش ایسا ہو کہ میں جب دنیا سے رخصت ہوں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا تکیہ مجھے نصیب ہو جائے، مجھے آپ کی پابوسی کا شرف حاصل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس کیفیت کو دیکھا، اور بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے اسی عالم مجروحیت میں گھسٹنے کی کوشش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور سخت نہیں رکھتی ہے قریب ہونے کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی چلتے چلتے ان کے پاس چلے گئے، اور اپنا پاؤں مبارک جو ہے ان کے رخسار کے پاس رکھ دیا۔ تو انہوں نے اپنا رخسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ناز پر رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح زیبا کی طرف دیکھا اور کہا الست شہیدا حقا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں سچا شہید نہیں ہوں؟ کیا میں حق شہید نہیں ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد انک شہید حق، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو سچا شہید ہے۔ انہوں نے کہا کاش ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے بھتیجے کی تعریف میں کہا ہے انہیں خود تو وہ کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن ہم نے ان کی خواہشیں پوری کر دی ہیں۔ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَزْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہوئے بہت قصیدے لکھے ہیں۔ ان میں ایک قصیدے میں وہ کہتے ہیں جب دشمن مطالبہ کر رہے تھے کہ محمد کو ہمارے سپرد کر دو تو انہوں نے کہا وَنَصْرَ حَالُهُ، ہم وَنُسْلِمُهُ، ہم اس کو تمہارے سپرد کریں گے اس وقت حَتَّى نَصْرَ حَالُهُ، جب کہ ہم اس کی اوپر جان فدا کر کے سارا خاندان اس پر کٹ کے مر جائے گا، پھر بے شک لے جانا، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وَنَزَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، اور ہم نہ ہمیں اپنے بیٹوں کی پرواہ ہوگی نہ بیویوں کی پرواہ ہوگی، سارے کا سارا خاندان اس کے اوپر فدا ہو جائے تو پھر ہمارے بس سے باہر ہے، پھر تمہارے سپرد کر سکیں گے، پھر تم لے جانا۔ جب تک ہم میں سے کسی کے اندر زندگی کی رمق باقی ہے اس کو ہم تمہارے سپرد نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وَنَصْرَ وہ خاص منظر ہے کہ وَنَصْرَ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ، کہ ہم اس کے اردا گرد اس پر قربان ہو جائیں گے اور اس کے اردا گرد گر پڑیں گے۔ تو
انہوں نے کہا کہ کاش ابو طالب زندہ ہوتے ہیں تو دیکھتے کہ جو انہوں نے تمنا کی تھی وہ ہم نے بہتر طریقے سے پوری کر دی ہے۔ اور پھر انہوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اس پر کہ فَإِن يَقْطَعُوا رِجْلِي فَإِنِّي مُسْلِمٌ، یہ شعر کہے انہوں نے، فَإِن يَقْطَعُوا رِجْلِي، اگر انہوں نے میرا پاؤں کاٹ دیا ہے تو کیا پرواہ ہے، فَإِنِّي مُسْلِمٌ، میں تو مسلم ہوں اور اپنا سب کچھ لٹانا کٹانا ہمارا شیوا ہے۔ ارجو بھی عیشا من اللہ عالیہ، میں اللہ سے اس اعلیٰ درجے کی عیش اور زندگی کی تمنا رکھتا ہوں اس کے عوض میں۔ وَأَلْبَسَنِ الرَّحْمَنُ مِنْ فَضْلِ مَنِّهِ لِبَاسًا مِنَ الْإِسْلَامِ غَطَّ الْمَسَاوِيَّ، اور اللہ پاک نے مجھے اپنے احسانوں سے یہ احسان بھی مجھ پر کیا ہے کہ مجھے مسلمان بنایا ہے اس نے، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے میرے سارے عیب اللہ پاک نے ڈھانپ دیے ہیں۔ یہ کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر ڈالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ترانے گاتا ہوا اور اللہ پاک کی عظمتیں اور اسلام کی عظمتیں بیان کرتا ہوا وہ پروانہ جو ہے پائے نبوت پر نثار ہو گیا۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ ان لوگوں کی یہ حسرتیں تھیں، یہ آرزویں تھیں، یہ جب چور چور بدن پڑے ہوتے تھے اس وقت بھی ان کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ اس پائے مبارک تک رسائی ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی موت بہت اعلیٰ موت ہے، بہت اعلیٰ درجے کی موت ہے۔ یہ صحابہ کرام کو یہ چیزیں حاصل تھیں۔ وہ آقا کا وجود مسعود وہاں پر اس وقت موجود تھا، بنفس نفیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے انبیاء کرام ہیں ان کے ساتھ اللہ پاک کا بڑا محبت کا تعلق ہے۔ انہی صحابہ کرام بھی ان میں شامل ہے، اللہ والے بھی ان میں شامل ہیں۔ ان کی دنیا سے جو رخصت کے اوقات ہوتے ہیں اور ان کے الوداعی لمحات ہوتے ہیں وہ قابل دید ہوتے ہیں، وہ قابل رشک ہوتے ہیں، خوشیوں اور مسرتوں کے قابل ہوتے ہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے جنت کو داخل ہو جاتا ہے۔ اور انبیاء جو ہیں یہ اللہ کے بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، یہ ملک الموت سے اللہ کے زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں۔ ملک الموت بھی لاڈلا ہی ہے کیونکہ وہ ان 4 مقرب فرشتوں میں ہے جو کہ اللہ کے بہت زیادہ قریبی ہیں۔ تو ان میں سے یہ حضرت اسرائیل بھی ہیں، ملک الموت بھی ہیں، یہ بھی بڑی شخصیت ہے۔ لیکن انبیاء کی شان ذرا مختلف ہوتی ہے۔ روایات میں آتا ہے اور کسی قصہ کہانی روایت میں نہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے گئے۔ ذاتی طور پر مجھے اس حدیث میں سے کچھ الجھن ہے، لیکن بہرحال حدیث صحیح ہے، روایت کے اعتبار سے بخاری شریف میں پائی جاتی ہے کہ ملک الموت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے گئے۔ ملک الموت کو پتہ نہیں تھا کہ کس کے ساتھ پالا پڑنے والا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک جلالی پیغمبر ہوئی ہے، غیر معمولی قسم کے جلالی پیغمبر، جہاں تک اپنے بھائی کو مارا انہوں نے پکڑ کے کھینچا داڑھی سے اور زلفوں سے اور لگایا تھپڑ، اور انہوں نے آگے سے فریاد کی جب روم لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، اور میرے ماں جائے بھائی میری داڑھی پکڑ کے نہ کھینچ، میرے سر کو مت جھنجھوڑ، یہ میری سے غلطی اس وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ ان کی غلطی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں غلطی تھی، انہوں نے معذرت پیش کی، آگے غلطی کی، لیکن بہرحال یہ ان کا مزاج تھا اور اس مزاج کی ضرورت تھی۔ یہ مزاج کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس مزاج کی ضرورت تھی، مقابلہ تھا فرعون جیسے اڑوت کے ساتھ، وہ اس جیسے ظالم سفاک کے ساتھ، تو اس کے ساتھ پھر ایسا ہی آدمی ہونا چاہیے۔ نرم آدمی تو وہاں چل ہی نہیں سکتا ہے، وہاں تو ایسا ہی آدمی چل سکتا ہے کہ فرعون نے ان کو کہا کہ انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، موسیٰ
جب حضرت موسیٰ نے اپنی توحید کے بارے میں، اپنی رسالت اور توحید کے بارے میں بیان کیا تو وہ باتیں ان کے لیے نئی تھیں. اس نے کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، میرا خیال ہے موسیٰ تو مسحور ہے، تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے. انہوں نے آگے سے کہا سر دربار کھڑے ہو کے لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، تجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ پاک کی نازل کردہ چیزیں ہیں اور بصیرت والی چیزیں ہیں. وانی لاظنک یا فرعون مسحورا، اور جہاں تک تیرا خیال ہے کہ مجھ پر جادو کسی نے کیا ہے تو مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تیرے آخری دن نزدیک آ گئے ہیں تو ہلاک ہونے والا ہے. یہ اس قسم کے جلالی پیغمبر تھے کہ حضرت خضر کے ساتھ اچھی طرح طے کر کے کہ میں نے نہیں بولنا ہے. انہوں نے پہلے حضرت خضر نے ان کو باقاعدہ یقین دہانی ان سے لی تھی کہ میں جب کوئی کام کروں تو پوچھنا نہیں ہے. تو میرے جو معاملات اس قسم کے ہوتے ہیں، حضرت خضر نے کہا کہ عام آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے اس کو، تو بس تم نے پوچھنا کچھ نہیں ہے. پہلے سے یہ بات طے ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اگر اللہ نے چاہا ضرور صبر کروں گا. اچھا پھر آگے جب گئے تو جب وہ معاملات شروع ہوئے تو یہ پھر صبر نہ کر سکے، وہ وہی قصہ ہوگا. انہوں نے کشتی توڑی. انہوں نے کہا آخر لے تو کرے کہا وہ اللہ کا بدلہ ڈبونا ہے سارے آگے لقد شاہ نیورا، یہ تو سارا بہت غلط کام کر دیا ہے. پھر انہوں نے جب ایک بچے کو مار ڈالا پھر انہوں نے یہی کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بغیر کسی جرم کے ایک معصوم بچے کو مار ڈالا ہے. لقد جئت شیئا نکرا، کتنا ناپسندیدہ کام کیا ہے. تو یہ ان کا مزاج تھا، یعنی یہ بہت زوردار پیغمبر ہیں یہ، اور چونکہ اللہ کو بھی پسند ہے اس لیے وہ حضرت معظم نے کسی جگہ لکھا ہے کہ کسی کا ادب پسند ہے اور کسی کی بے ادبی پسند ہے. ایسا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وہ باتیں جو عام حالات میں ناگوار ہوتی ہیں وہ چونکہ پیارا ہوتا ہے پھر اس کی ہر بات اچھی لگتی ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام بھی ان پیغمبروں میں سے ہیں جن کی اللہ پاک کو ہر بات اچھی لگتی ہے. حتیٰ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات سے حیران ہوئے. جب معراج پر تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزرا تو ایک جگہ پر شور مچا ہوا تھا اور ایک آدمی بڑی سختی سے اور شکوہ کر رہا تھا اور احتجاج کر رہا تھا. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے جس بڑی اونچی آواز سے اللہ کے سامنے شکوے اور احتجاج کر رہا ہے. کہا یا رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام ہے. میں نے کہا کس کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، کیا جھگڑا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یحاج رب، رب کے ساتھ ان کا جھگڑا چل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے. فرمایا اوا یحاج رب، رب کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ فرمایا ہاں، اللہ پاک کو ان کی طبیعت کی تیزی کا پتہ ہے اس لیے وہ درگزر فرماتا رہتا ہے. تو یہ بہت غیر معمولی قسم کے طاقتور پیغمبر ہیں. ایک علامہ اقبال نے بھی انہی کی اس بات پس منظر میں وہ بات کہی ہے کہ لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف. لاکھ حکمت والے ہوں، لاکھ دانا ہوں، لاکھ دانشور ہوں، وہ بیٹھیں گے لاکھ ہوں لیکن سر جو کہا کے بیٹھیں گے ایک کلیم سر بکف. کلیم خواہ ایک ہو لیکن سر تیری پر لیے کھڑا ہوتا ہے. تو یہ اس لیے غیر معمولی ہے. ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ کس زبردست ہستی کے ساتھ پالا پڑنے والا ہے. انہوں نے جا کے کچھ بات کی اور انہیں بتایا کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام شاید اس وقت کوئی اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں یا کسی ایسی کیفیت میں مصروف تھے کہ ان کو جبریل امین کا مخل ہونا انہیں ناگوار گزرا اور انہوں نے اپنی عادت کے مطابق لگایا ہے کہ تھپڑ کھینچ کے ملک الموت کو.
حدیث میں آیا ہے کہ اتنے زور کا تھپڑ تھا کہ ان کی آنکھ باہر نکل آئی۔ ملک الموت جو ساری دنیا کی روحیں قبض کرتا ہے اور جس کے آگے کوئی چیز دم نہیں مار سکتی ہے، اس کو ایک تھپڑ لگا موسیٰ علیہ السلام کا تو ان کی آنکھ باہر نکل آئی۔ اور حضرت ملک الموت جو ہیں وہ بارگاہ رب العزت میں جا کے فریادی ہوئے ہیں، عرض کی کہ باری تعالیٰ اس طرح میں گیا تھا ان کی روح قبض کرنے کے لیے تو انہوں نے آگے مجھے تھپڑ مارا ہے اور میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو روایت میں ہے کہ اللہ پاک نے ان کی آنکھ کو تو حکم دیا تو وہ ٹھیک ہو گئی، اللہ پاک نے ان کی آنکھ کو بحال کر دیا، لیکن ان کی شکایت پر کوئی خاص زیادہ کان نہ دھرا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اللہ پاک ڈانٹ ڈپٹ کرتا یا کچھ خفا ہوتا کہ بھئی ایسا کیوں کیا ہے، یہ نہیں ہوا، بلکہ پھر بھی بات یہ ہے کہ موسیٰ کو راضی کرنا ہے۔ کہا ملک الموت اس طرح کیوں اس طرح کیا انہوں نے کہا جی شاید وہ مرنا نہیں چاہتے ہیں۔ فرمایا اچھا ایک بیل لے جاؤ ان کے پاس، بیل ان کے پاس کھڑا کرو اور ان کو کہو کہ اس پر ہاتھ پھیریں، جتنے بال اس ہاتھ کے نیچے آ جائیں اتنی سال ان کی عمر بڑھا دو۔ ملک الموت آئے، بیل لا کر کھڑا کیا اور کہا کہ جی اس پر ہاتھ پھیر دیں، جتنی بال اس کے نیچے آئیں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اس جلالی کیف سے اس وقت نکل چکے تھے، جلال کی بھی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، اس جلالی کیف سے نکل چکے تھے۔ فرمایا کہ جب اتنے بال جتنے میرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنا جب سال گزر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ملک الموت نے کہا جی پھر موت ہوگی۔ موت ایک ایسی شے ہے وہ تاخیر تو اس میں ہو سکتی ہے، کسی کی عمر لمبی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ موت نہ آئے یہ ممکن نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ایک اٹل قانون ہے۔ اس نے کہا جی کہ پھر خواہ اس کے نیچے 1000 سال آ جائیں یا 10,000 سال آ جائیں، لیکن بہرحال وہ جب ختم ہوگی مدت تو پھر موت ہی ہے۔ فرمایا اچھا جب آخر میں مرنا ہے تو پھر ابھی سے مرنا ٹھیک ہے، ابھی میں تیار ہوں، میری روح کو تم لے جا سکتے ہو۔ چنانچہ ملک الموت نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ تو یہ اتنے زبردست لوگ بھی ہوتے ہیں کہ یہ ملک الموت کے ساتھ مخاصمت مول لے لیتے ہیں، اور ملک الموت جب شکوہ گناہ ہوتا ہے تو اللہ پاک جو ہے بجائے اس کی شکایت کی طرف متوجہ ہونے کے یہی فرماتا ہے کہ اسی کو راضی کرنا چاہیے، اس کو خوش کرنا چاہیے۔ تو یہ قرب کے مقام ہیں اللہ والوں کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوعیت تھوڑی سی اور ہے، وہ رضا بالقضاء والے لوگ بندے ہیں، وہ یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں، وہ تو دوسرے کو اللہ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے دیکھ کے حیران ہوتے ہیں۔ وہ تو عبد ہیں، عبد کامل درجے کے عبد، اور اتنے کہ اللہ پاک ان کی عبدیت کو خاص طور پر نمایاں کرتا ہے۔ ان کے جتنے کمالات ہیں ان کی عبدیت کے کمالات ہیں۔ معراج سے زیادہ بڑا کمال کیا ہو سکتا ہے؟ کائنات میں کسی کو یہ کمال حاصل نہیں ہے، لیکن اس کا ابتدا اللہ پاک نے بیان فرمائی تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی۔ اور جب انتہا تک پہنچے تو پھر فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اپنے عبد پر وحی کی جو اس نے وحی کی۔ اس سفر کا آغاز بھی عبدیت، اختتام بھی عبدیت۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت بات کی ہے، اللہ اللہ یہ علو خاص عبدیت رضا، اللہ اللہ یہ علو خاص عبدیت رضا، یہ اتنا علو خاص، یہ خصوصی بلندی عبدیت کی رضا دیکھو کیا اللہ اللہ یہ علو خاص عبدیت رضا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا تھا تو بندہ، لیکن ملنے کو قریب حضرت قادر گیا۔ تو ان پر بھی یہ مرحلہ آیا، لیکن وہ اور طرح سے آیا۔ وہ تو پہلے ہی ادب اور احترام کے ساتھ ملک الموت نے حاضری دی اور ساتھ جبریل امین کو لائے۔ جبریل امین جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ رازداں ہیں،
کیونکہ وہی لاتے ہیں اور اکثر آتے جاتے ہیں، ان کو بطور سفارشی ساتھ لائے، اور جبریل امین نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ ملک الموت آیا ہے، باہر کھڑا ہے، اجازت کا طلبگار ہے، روح قبض کرنے کے لیے آیا یا رسول اللہ، اجازت کا طلبگار ہے۔ اور میں عرض کر دوں یا رسول اللہ کہ جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک یہ کائنات قائم رہے گی، یہ وہ فرشتہ ہے کہ نہ اس سے پہلے اس نے کسی سے اجازت طلب کی ہے، نہ آئندہ کبھی اجازت طلب کرے گا، یہ آپ کی بارگاہ میں اجازت کا خواہاں ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور پھر ملک الموت سے بھی پوچھا، آپ نے دوبارہ پوچھا کہ ملک الموت کس لیے آئے ہو؟ ملک الموت نے بھی یہی کچھ عرض کی کہ مجھے کہا گیا ہے کہ انطیع کا میں آپ کی اطاعت کروں۔ فرمایا اوفعل انت، اسی طرح کرو گے؟ کہا ہاں جی اسی طرح کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے میں پھر جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ بھی اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر حضور نے جبریل امین کی طرف دیکھا تو جبریل امین نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا، وہ بڑے مزاج شناس ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، تو اللہ پاک کے بھی بہت بڑی شخصیت ہے حضرت جبریل امین۔ تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت جملہ کہا، جو حضور نے جب ان کے لیے دیکھا، ان کی طرف دیکھا تو آپ دیکھا کرتے تھے ان کی طرف یوں جیسے ان سے مشورہ طلب کر رہے ہوں۔ تو دیکھا ان کی طرف کہ مجھے تو یہ ملک الموت اجازت دے رہا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے میں چاہوں ویسے ٹھیک ہے، تو یعنی پھر مجھے کیا کرنا چاہیے اس موقع پر؟ ایسے دیکھا، زبان سے تو کچھ نہیں کہا، دیکھا جبریل امین کی طرف، انہوں نے عرض کی کہ ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اور تو کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، البتہ اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سے ملاقات کے لیے مشتاق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت پیر جی زندہ باد۔ تو پھر وہ ملک الموت نے آپ کی روح قبض کی اور آپ اللہم رفیق اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو بہرحال انبیاء پر بھی یہ موت آنی ہے، یہ وقت آنا ہے، یہ ذائقۃ الموت۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری موت اور انبیاء کی موت، ہماری موت کس طرح سے ہوتی ہے؟ کسی کی بھی موت اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ فرشتے اور ملک الموت آ کے اسے اجازت طلب کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر کے حضور کو لے جاتے ہیں۔ اسی طرح بعد الموت یعنی مرنے کے بعد بھی ہمارا بعد الموت اور ہے، ان کا بعد الموت اور ہے، ان کی شان اور ہے، ہماری شان اور ہے۔ بہرحال ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اس طرح کرو کہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہو تو اللہ پاک کا راضی ہو۔ اور یہ معلوم نہیں، بعض دفعہ وقتی واقعات ہوتے ہیں، وہ آدمی کی خصوصی اعزازی شرف کے حامل ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے، ادھر اندر سے ایک آدمی آیا، وہ کرائے پر لوگوں کے جانور چرایا کرتا تھا، اسود کے ساتھ مشہور تھا، رائی تھا، بکریاں چرانے کا کام کیا کرتا تھا۔ وہ باہر نکلا بکریاں چرانے کے لیے، آگے دیکھا کہ ایک خیمے کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ دینی تعلیمات سکھا رہے ہیں۔ حضور کی زبان میں حلاوت مٹھاس بہت تھی، بہت کشش تھی۔ یہ بیڑے لے جاتے ہوئے اس کے کانوں میں چند جملے پڑے تو اس کے جی چاہا کہ میں ذرا سنوں یہ باتیں ہیں، چنانچہ بیڑوں کو آگے ہنکایا اور خود جو ہے وہ سننے لگ گیا۔ وہ سنتے سنتے اتنا متاثر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، مجھے دائرہ اسلام میں داخل کر دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو داخل کر دیا۔ پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں چرواہا ہوں، گائیں بیڑے بکریاں جانور جو ہے وہ چرانے کے لیے لاتا ہوں، مجھے اجرت دیتے ہیں لوگ، میں یہ لے کر آیا ہوں بیڑے، اور میں اب ایمان لے آیا ہوں،
تو میرا واپس جانا تو مشکل ہے، وہ تو مجھے مار ڈالیں گے، تو اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھیڑیں بکریاں جو ہیں یہ مالکوں کو پہنچ جائیں۔ ایماندار شخص تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کے حریف نہیں تھے، ادب نہیں تھے کہ وہ کہتے کہ ٹھیک ہے مال غنیمت ہے، دشمن کا مال ہے، ہمارے ہاتھ آ گیا، ہم کیوں واپس کریں اس کو، یہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، ان کو تم لے کر آئے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے واپس کرنا، یہ اب خود تو نہیں جائیں گی، تو اس طرح کرو کہ ایک مٹھی ریت کی لو تو ان کے منہ پر مارو اور کہو جاؤ اپنے گھروں کی طرف سیدھی بغیر ادھر ادھر دیکھنے کے، اور اپنے اپنے مالکوں اور اپنے اپنے ڈیروں پر پہنچ جاؤ۔ چنانچہ اس نے ان کے آپ کے فرمان کے مطابق ایک مٹھی ریت کی بری، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سکھائے تھے اس کے مطابق مٹھی پھینکی اور کہا کہ جاؤ اپنے اپنے گھروں کو بغیر ادھر ادھر دیکھے اپنے اپنے مالکوں کے پاس پہنچ جاؤ۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ بیڑے بکریاں گائیں دوڑ پڑی قلعے کی طرف، اس طرح جیسے ان کو لوگ ہکا کر لے جا رہے ہوں گے، اور وہ وہاں دوڑتے دوڑتے قلعے کے اندر داخل ہو گئیں اور اپنے اپنے مالکوں کے پاس جا کے اپنے اپنے کھوٹوں پر کھڑی ہو گئیں۔ اسود رائی چونکہ جنگ کا سلسلہ چل رہا تھا تو ان کو شوق ہوا کہ میں بھی جنگ میں شامل ہوں، انہوں نے اجازت حاصل کی کہ یا رسول اللہ میں ایمان لے آیا ہوں، سارے ادھر قربانیاں دے رہے ہیں جا رہے ہیں، مجھے بھی اجازت دیجیے۔ حضور نے اجازت دے دی، یہ چلے گئے اور اس پہلے ہی اس مرحلے میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، روزہ نہیں رکھا تھا، کوئی اور عبادت کا کام نہیں کیا تھا، ابھی ایمان ہی لائے تھے، اور کوئی تفصیل ان کو دین کا پتہ بھی نہیں تھا زیادہ، بس وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنے تھے، لیکن شہادت کے لیے طلب ابتدائی میں پیدا ہو گئی اور شہید ہو بھی گئے۔ جب شہداء کی میتیں اکٹھی کی جا رہی تھیں تو اسود رائے کی میت بھی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اپنا روح زیبا دوسری طرف پھیر لیا۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید ناراضگی کا اظہار ہے، عام طور پر منہ پھیر لینا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراضگی کے ساتھ ہوا کرتا تھا، کسی سے منہ پھیر لیں تو مطلب یہ ہے کہ بات پسند نہیں آئی ہے اس کی۔ تو صحابہ کرام ایک قسم کا خوف ان پر طاری ہو گیا کہ پتہ نہیں اس سے کیا غلطی ہو گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ آپ نے اسود رائی سے منہ پھیر لیا ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے اس سے؟ کہا نہیں، حضور مسکرایا، فرمایا نہیں یہ بات نہیں ہے، ہوا اس طرح سے کہ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو جنت سے اس کی بیویاں دو حوریں جو ہے وہ اس کے لینے کے لیے اس کے پاس آئی کھڑی تھیں، اور وہ اس کو لے جانے کی تیاریاں کر رہی تھیں اس کی روح کو، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کی طرف دیکھوں، وہ خاوند بیوی کے معاملات ہیں، میں نے اس لیے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ کرام۔ تو کیا شان ہے کہ جنت سے حوریں جو ہیں زمین پر اتر پڑی ان کی روح کے استقبال کے لیے۔ تو یہ بھی موت ہے دوستو، مرنا تو ہے ہی ہے، لیکن کوئی اس طرح کا مرنا نصیب ہو جائے، اچھا مرنا نصیب ہو جائے تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی مصطفیٰ رحمت بداماں کے تو فیض، حضرت صدیق علی قدر سلمان کے تو فیض، قاسم و جعفر جناب بایزید و بوالحسن، بو علی و شیخ یوسف شاہ ہمدان کے تو فیض، عبد خالق
شیخ سماسی و میرے بزم عرفان کے تو فیض شابہاں تین لاؤ تینوں چرخی کے تو فیض پھر عبید اللہ شہ احرار ذیشان کے تو فیض شیخ زاہد اور درویش محمد خواجگی باقی باللہ شیخ احمد مہر تاباں کے تو فیض حضرت معصوم و سیف الدین علی مرتبہ سید نور محمد جان جانا کے تو فیض شاہ عبداللہ شاہ بو سعید احمد سعید پھر جناب دوست کندھاری عثمان کے تو فیض پھر سراج تینوں احمد خان قیوم زمان شیخ صدر الدین آقا غوث دوران کے تو فیض جانے تو عالم کے منظور رے نظر سیرت نگار مرشدی دائم مدیر جام عرفان کی تو فیض دو جہاں کی نعمتیں دے ہر مصیبت سے بچا نقش بندی اولیاء کے جود و فیضاں کے تو فیض اللہم آمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع اللہ پاک ہماری یہ محفل قبول فرمائے یہ مجلس قبول فرمائے اس میں شرکت کے لیے جو لوگ نزدیک سے آئے ہیں دور سے آئے ہیں محبت اخلاص کے ساتھ شامل ہوئے ہیں اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول فرمائے سب کی شمولیت کو قبول فرمائے اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں یہ ساری گفتگو کا محاصل اور کاوش اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ پاک حسن خاتمہ نصیب فرمائے اچھی اللہ پاک ہماری موت نصیب فرمائے تو ہم اللہ پاک سے ملتجی ہیں کہ ہمیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور ان کے صدقے ہم سب کو عمدہ موتیں نصیب فرمائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں اس جہان میں بھی عزت نصیب فرمائے موت بھی عزت کی نصیب فرمائے قبر کا جو مراحل ہے وہ بھی عزت سے گزارنے کی اسباب پیدا فرمائے اور کل قیامت کے دن بھی سرخرو فرمائے وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا